جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 بار ٹوٹی ہوگا۔ جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو، اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں۔ ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے وکھی جیسے سارے کرندے پہن میں کر رہا تھا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا، 2-3 دفعہ آیا، پھر تو ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی، تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں۔ اور ایک دن تو اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئی۔ تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے، اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے، کرتا ہے توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے۔ ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا، میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا تے اے زمین پئی تے چھٹی کرو۔ تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا، تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت، اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، پتہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کا معاملہ بہت آسان۔ اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہا ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں، اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے۔ لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، زنا کرنے والا توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ نعیم بٹ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب میری نیکی آپ سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کی تبھی میری ہے زیادہ۔ کہا نہیں میں لاجک دیتا ہوں، کہا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں، شوبز کی دنیا میں تھے وہ، تو اب میں نے کر لیے پکی توبہ، تو آپ کی نیکیاں اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں، تو میری نیکیاں آپ سے بڑھ گئی۔ بڑی زبردست آپ نے لاجک دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شے معاف کرتا ہے۔ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بخشش کا، یہ مطلب نہیں کہ بھائی ڈنڈے بھی مارتے رہو اور اللہ بخشش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ کی رحمت کسی شے کی پر حقوق العباد معاف کر دے، حقوق اللہ معاف کر دے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کا قانون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ۔ تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو، تو وہ بھاگ گئے طائف۔ ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتے، اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتے۔ تو کہنے لگے میں نے منہ چھپایا اور چپ کے راستوں سے مدینے پہنچا۔ اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سب ایسے ہوئے۔ تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو کہنے لگا مجھے امان چاہیے، امن چاہیے، میں امن کا طلبگار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اواشیون انتا، تو وشی ہے؟ کہ جی، کہ میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں، تو تجھے پناہ ہے، کچھ نہیں، بول بیٹھ۔ تو کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا، مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہتا۔ آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے، وہ جہنم میں جائے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی۔ میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا اللہ کا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھا عمل بھی کروں، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کروں۔ تو اس پر کہنے لگا بھائی شیعہ مجھے قتل تو نہیں کریں گے نا، مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہے۔ کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس سے چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے، اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیا گیا، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سرب آنتیں نکال کے باہر پھینک دیں، اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں، ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے، ہم نے عرش پہ لکھوا دیا۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو، اور میرے کہا، اب آدمی سوی اولاد کو کہتا تم میرے چنے جمع، جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں۔ کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار، میرا چچا تو شیر تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی۔ مجھے متنبر عادی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلوۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔
تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، اس سے میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے مجھے پتا تھا محال ہے، چاروں طرف پہرا ہے، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے، تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی، تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا، تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے، تو پیچھے آوازیں ہوا ہمارا ہوا ہمارا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا، تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کے لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے، پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر، یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ، تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ اچھا، ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف نہیں، حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں، حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، نا حق۔ ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنا ہے کہ جہنم کی آگ۔ ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین وہیں پڑی رہتی ہے، دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، مارتا کوئی ہے، قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا کروایا، قتل کروایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ہاں بھائی مار دو، مارنا تو ایک ٹکولی نال ٹھا ہو جانی، تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں انہوں مار دو، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں، تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ سے ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے، سو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو، اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے، یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے، اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو؟ علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان میں لوگوں کی صلح کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں؟ حالانکہ نفلی حج اور فرض حج میں سارے اعمال برابر ہوتے ہیں، لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں، لیکن تھکاوٹ تو نفلی والے کو بھی اتنی ہوتی جتنی فرض والے کو ہوتی، تو آدمی پس کے رہ جاتا۔ میں تو کئی سال مسلسل حج کیے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں،
نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا۔ تو اس نے 99 قتل کیے۔ تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں، کوئی میری توبہ ہے؟ اسے کہ توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ تو 99 کھا گیا، اسے کہ مر 100 تو پورے کرا، دھورا جا کام میں اسے گوار کی تو اثر علاج ہے، اس کو بھی مار دی۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عالم سے پوچھا یہ میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ توبہ کس کی بند؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات، میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہتا یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کروں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہگار کو حقیر نہ جان۔ میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے، اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں۔ تو وہ کہنے گے لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے۔ یہ بستی گناہگار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام؟ وہ سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جا۔ اس اپنا جولی بستر چایا، ٹر پیا۔ رستے چ موت نے جھٹکا دیتا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف۔ تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا، ایسے، یہ دو ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے تھے کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں، انتقال ہو۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے۔ جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ وہ ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل گیا۔ یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی، تو نیکوں کی بستی کے قریب اللہ نے کہا لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ۔ تو اللہ تو ایسا کریم ہے۔ ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو بھگا دیا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا تسی مولویوں نے سڑ کو رب بھی کھولیا، اتنا ڈرایا جے، اتنا ڈرایا جے کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے۔ اللہ تو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن بھائیو، جیسے اللہ کا ایک قانون ہے، اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے۔ اولئک کالانعام انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا۔ جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو رسالت مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا، جسے جنت جہنم کا علم نہیں، جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں، وہ جانور ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہہ دیا بل اضل سبیلا، نہیں توڑے تو بھی ڈھیر رکھا ہے،
چونکہ خود اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو کل کائنات اس کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو ایک بات یاد آ گئی پھر بولے قرآن کا حسن، سبحان مصدر سے فعل بنتے ہیں سارے، اور آگے سارے مشتقات بنتے ہیں۔ تو اللہ نے 15ویں پارے میں سبحان کو لائے، مصدر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے، تھوڑی صرف مجھے ابھی تک یاد ہے، ویسے میں نے اپنا نصاب حفظ کیا ہوا تھا، میں نصاب کا حافظ تھا جب تک بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تکرار کر دو نہ مطالعہ کر دو، موجہ نال پڑھ دو، تو میں تو حفظ کرتا تھا، منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا۔ تو مصدر کے بعد فعل ماضی ہے، تو اس کے بعد اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ماضی کے بعد مضارع ہے، تو اس کے بعد صورت آئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ مضارع کے بعد امر ہے، تو اللہ آخر میں لائے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ تو کل کائنات انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے، اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کیسا ہے وہ؟ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو جاننا ہے۔ سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں، وہی سارے علوم کا منبع ہے۔ اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے، اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے۔ جو اہل اللہ، جو ابھی حضرت فرما رہے تھے، ہماری تقریریں بند کروا دی، تو وہ تار جوڑنے کے لیے تھیں کہ جب تک تار نہیں جڑے گا تو پھر میرے جیسا قیل کال والا ہوگا، وہ گہرائی کہاں سے آئے گی؟ وہ اپنی انگیٹھیاں سرد ہوں تو اوروں کی کہاں وہ گرمائے گا؟ خود ہی وہ ٹھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا گرمائے گا؟ تو پہلا علم ہے، صرف سے پہلے، نحو سے پہلے، منطق سے پہلے، فقہ سے پہلے۔ ہمارا تو علم ہی شروع ہوتا ہے ضربا ضربا، ماری جاؤ تے کٹی جاؤ، ضربا ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتن، جو 14 دفعہ کہے گا ضربا ضربا، تو مارے گا نہیں تو کی کرے گا؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے الراحمون یرحمہم الرحمن، شکر ہے فرمایا کہ میں پہلی حدیث تو میں یہ پڑھا رہا ہوں اور تم شروع کرتے ہو ضربا ضربا، ضربو، ضربت۔ آخر دماغ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آدمی پاگل ہوتا ہے صرف میں تو سورا دن تک لگے رہو گردان بھی یا زور با زوربو، یا ضربا ضربا ضربو، یا ما ضربا لم یضرب، لا یضرب، لن یضرب۔ وہ ہر طرف سے کوئی اور لفظ ہی نہیں ملا۔ وہ کوئی اچھا خوبصورت صیغہ ہوتا کہ بھئی سننے والے کے دماغ پہ اثر پڑتا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک تاجر نے کہا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالج کے لڑکوں سے، میں نے ان کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے ماری جاؤ کٹی جاؤ، ضربا ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ تو وہ غصے میں نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان کو سمحا سمحا سمحو سمحت، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ سکھایا جاتا تو لا شعور پہ جا کے وہ ضرب لگاتا ہے۔ الفاظ جادو کوئی پتھر ہوتا ہے، کوئی تیر ہوتا ہے؟
کوئی توپ ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، کہاں ایک آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کہاں دوسرا جا کے زمین پہ گرتا ہے۔ الفاظ میں تاثیر ہے، الفاظ میں طاقت ہے، اور جو نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت تھوڑی ہے، جو بغیر نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے، جو مہملہ ہیں وہ قوی ہیں، جو معجمہ ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی نسبت۔ ویسے تو لفظ میں طاقت ہے، حرف میں طاقت ہے، تو اس کی ایک وجہ بہت سی، ابن المنظور نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو نقطے والے حروف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہوتے ہیں، یہ ایک آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، بہت سی وجوہات، اور جو بغیر نقطے والے ہیں وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب میرے رب نے اپنا نام بنایا تو اللہ، نقطہ ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد، کوئی نقطہ ہے، دوسرا نام چنا تو احمد، کوئی نقطہ ہے کوئی، لفظ اللہ کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں، 4 جمع 4 جمع 4 کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے توحید و رسالت کو کلمے میں جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ میں نے کئی دفعہ گن کے حساب لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں، لہذا امید ہے آپ بھی حساب لگا لینا، ویسے میری ریاضی کمزور ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اہل علم سے، ہم خدا بولتے ہیں، اللہ بولتے ہی نہیں، ہماری زبانوں پہ خدا چڑھ گیا ہے۔ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اس میں تو وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے۔ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جائے گا، اسی خدا کا خا نکال دو پیچھے خا رہ جائے گا، وہ خا تو پٹھانوں میں خا 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 خا، ہمارے ہاں تو کوئی خا خا نہیں ہے، ٹھیک، اور دال نکال دو، اس کا دال نکال دو تو خا 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 خا، اور اگر خا ہٹا دو تو دا دا دا، وہ بھی پٹھانوں والی دادے دادے دادے۔ وہ جب میں ریمنڈ جاتا ہوں نا تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے پٹھان نہ دادے 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 دادے، بھائی وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ اب خدا کی خا ہٹاؤ تو دا 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 دا، یہ کیا چیز ہے، اور دال ہٹاؤ تو خا 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 خا، یہ کیا چیز، ٹھیک۔ طارق جمیل کی تا ہٹا دو تو ارق بے قرار، تا موجود رہے تو رات کو آنے والا، میں آیا بھی رات میں ہوں، ٹھیک۔ اس کا الف ہٹا دو تو ترک، زمین پہ پاؤں مارنا یا دروازہ کھٹکھٹانا۔ جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بنا دو میل بنا دو، یا ہٹا دو جمل بنا دو جمل بنا دو، میم ہٹا دو جیل بنا دو جیل بنا دو۔ میں نے اپنے نام کا پورا آپریشن کر کے آپ کو دکھا دیا۔ اللہ 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 نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي لا إله إلا هو ألف لام ميم الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الآحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ اہل علم سے گلہ ہے کہ یہ بھی خدا کہ میں دیکھو یہ بڑے بڑے مفتی بیٹھے فتویٰ نہ لاویا جی میرے اتنے جائز ہے حضور جائز ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں جائز۔ مفتی عبدالقدوس کدھر ہے؟ چلے گئے؟ اچھا چلو وہ مولانا انور صاحب بیٹھے ہوئے جائز ہے جائز ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا، فارسی کا لفظ ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا، اللہ اننی انا اللہ۔ موسیٰ جانتے ہو کہاں آئے ہو؟ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ فاستمع، دھیان سے سننا، کیا؟ اننی انا اللہ۔ کیا خوبصورت، ہم جو یعنی بر صغیر کے علماء، میں بھی بتا رہا تھا وہاں کمرے میں کہ صرف و نحو کے امام، لیکن ایک جملہ عربی کا بنانا نہیں آتا، اور بلاغت قرآن سے مناسبت کوئی نہیں۔ تم سب بچے، میں ہم سب ہم اس نابینا کی طرح ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کا حسن کیا ہے۔ یہ تو میں نے ویسے مزاح میں کہہ دیا۔ ہم اس نابینا کی طرح ہے جو باغ میں ہے، بلبل کے نغمے سنتا ہے، کوئل کی کوک سنتا ہے، اور پھولوں کی مہک سونگھتا ہے، اور پھلوں کا رس پیتا ہے، لیکن اس کے حسن سے محروم ہے، اس کو دیکھنے سے محروم ہے کہ کیا باغ ہے، کیا منظر ہے، کیا چشمے ہیں، کیا آبشار ہے، اور کیا پھولوں کا رنگ ہے، روپ ہے، اور ٹہنیوں پہ ایک رقص ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا ہے، آنکھوں سے محروم ہے۔ قرآن کا حسن، قرآن کا حسن، قرآن کا حسن۔ ابو عبید تلاوت فرما رہے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ایک بدو گزر رہا تھا اونٹ پہ، اس کے کان میں الفاظ پڑے، اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں چلے گئے۔ تو ابو عبید کہنے لگے کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہا یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے،
یہ کوئی آسمانی کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تمہیں پتہ ہے کون ہوں میں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کیا کلمے اور نماز کو کیا جوڑا ہے، ایک اپنا ایسا خوبصورت تعارف کروایا ہے، کمال کر دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے لذکر، اقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ نماز پڑھو تو میں یاد آؤں، میری یاد والی نماز پڑھنی ہے موسیٰ، ایسی نماز پڑھ کے میں یاد آؤں۔ ایک ہے جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا ہو گیا، لذکری اللہ اکبر کہے، اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، الف ہٹا دو تو کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے نہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگلا لام ہٹا دو تو کافی مطلب بدل جانا چاہیے نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آخری لام ہٹا دو تو پھر مطلب بدلنا چاہیے نہیں، وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ سارے حرف ہٹا دو، ہاں کی پیش کو باقی رکھو تو مطلب بالکل ہی غلط ہو جانا چاہیے نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الا اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کو عقلی طور پہ جانتے ہیں، عقلی طور پہ جانتے ہیں، ہم اللہ کو دل کی دھڑکنوں سے نہیں جانتے، جذبات کی دنیا ویران ہے۔ فرمایا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے روز نہ بننے۔ ہم جو ہے نا، ہماری جو مدرسے کی زبان ہے نا وہ اصطلاحی ہے، وہ عشق کی زبان نہیں ہے، محبت کی زبان نہیں ہے وہ، اور دل کمبخت ایسا ہے کہ یہ صرف نغمہ عشق جانتا ہے اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی کو خواجہ غلام فرید نے یوں فرمایا، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، سکھری تروش منصوری نو، منصور حلاج، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، ایو دل قرآن کتاب ہے، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جان، اللہ کو جان، اللہ کو پہچان، کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک مالک ہے، ایک بادشاہ ہے، آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی، مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے، شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے، میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے، بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے، بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے، چوپاؤں دوڑنے والے، اچھلنے والے، چھلانگیں لگانے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، اڑنے والے، چھپنے والے، دن میں رات میں، ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے، میرے اللہ کی بادشاہی ہے، میرے اللہ کا قبضہ ہے۔
الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ لا الہ الا ہو. کوئی ہے اس جیسا؟ کیسا ہے الحی، کیسا ہے القیوم، کیسا ہے لا تاخذہ سنہ، کیسا ہے ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگے، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ. بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. علم کیسا ہے؟ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کرسی، بادشاہی، شہنشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما. صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم. العلی العظیم. پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں. اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا. یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے. ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے؟ پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ. یہ صوفیہ کرام کیا ذکر کراتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 خدا؟ کبھی سن؟ اللہ 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 اللہ. 25,000 مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے. پھر آہا مجنوں، عشق مجازی سے ہی مثال دینی پڑتی ہے. مجنوں سے، مجنوں کا نام تھا توبہ. توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں، نا توبہ ہے. اس کا نام تھا توبہ بن الصمہ. خفاجی قبیلے کا تھا، عراق مکے میں ہے خفاجی قبیلہ میں. تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے. میں کہا الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب. ان کو بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر آگے کہا اللہم لا تسلبنی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے، یہ اللہ سے پیار کرے، یہ اللہ سے عشق کرے، یہ اس کے لیے تڑپے، یہ اس کے لیے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ. اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے. پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جو بخاری شریف کی روایت ہے. پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے. تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا. وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نگل جائے، وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نگل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے. یہ کچھ نہیں ہے. ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو. 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو. یا اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں. جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ. پھر تھوڑا سا انتظار کر لو. پھر اللہ کا اعلان سنو، اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر. میرے بندو زندگی مبارک، اب موت ختم. تم چاہتے تھے نا زندگی ہو، موت نہ ہو، چلو اب موت ختم. ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا. تو سنو سنو، ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم.
پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی، پھر کیا بنے گا؟ تو سنو سنو سنو، بیماری ختم، صحت مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی؟ تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑی دیر صبر کرو، چار دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا؟ اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت، 3 ایک ہی صورت میں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے۔ سب کے خدام ہیں، سب سے چھوٹا درجے کا جنتی بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں، 80,000 نوکر ہیں۔ تم تو ویسی نوکر کی نعمت سے محروم ہو، چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے ککھ پتی ہو، اپنے بانڈے آپ ہی مانجنے، اپنا ٹوائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے۔ تو تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو، تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جا کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے نور کی تجلی میں سے، نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا۔ وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا ہے اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شکی ویکھنا، ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی، تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے۔ اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے۔ تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو پانی تا ہے، دفعہ کرو پانی تا ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا، تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھنے بعد ختم ہو گئی۔ اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا۔ لہٰذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا، پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا
ایک دو سیکنڈ کی بات ہے تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا. لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا. تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو کہ کیوں دیکھی جانا ہے، وہ سمجھو کوئی عیب دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے. ہے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے. تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو، رے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی. نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو. تو پلانے والیاں یہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے. سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا. تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو. مستورات بھی بیان سن رہی ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت کا؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے. وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا. تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے. ایک VVIP کلاس ہے، VVIP کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر ریڑھی والے، کلچے والے، چھولے بیچنے والے، اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. ورنہ غریب اگر اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن. اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکہ دیا، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ تم نے مجھے بھلا دی. تو وہ VVIP کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے، اپنے رب کے ہاتھوں سے پی.